بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ انسان کے ہر فعل کا محرک اس کے دل سے اٹھتا ہے، یعنی پہلے دل میں ایک منفی یا مثبت ارادہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر انسان اس ارادے اور جذبے کے تحت وہ کام کر بیٹھتا ہے جس کا اس نے ارادہ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے سویڈن میں قرآن کریم کے نظر آتش کیے جانے والے سانحے کے بعد اپنی ہی کتابوں کو آگ دکھانے والے ویلاگ میں قرآن کریم کی روشنی میں بتایا تھا کہ ان کا یہ فعل حسد اور تکبر کے منفی جذبے کے تحت وقوع پذیر ہوا ہے۔ جب تک وہ حسد اور تکبر کے جذبات کو تسلیم کے خنجر سے قتل نہیں کرتے، اسلام کی صورت میں انہیں نئی زندگی نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں اسلام کو نئی زندگی سے تعبیر فرماتا ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ کیا وہ شخص جو کبھی مردہ تھا، پھر ہم نے اسے نور اسلام سے زندہ کر دیا اور وہ اس اسلام کی روشنی کے ساتھ چلتا پھرتا اور اس روشنی کو دوسروں میں تقسیم کرتا ہے، بھلا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ابھی تک اندھیروں میں بھٹک رہا ہے اور ان اندھیروں سے نکل ہی نہیں پا رہا۔ محترم ناظرین، ہم نے جو پچھلے ویلاگ میں قرآن کریم اور دوسری آسمانی کتابوں میں مشترک باتوں کی طرف نشاندہی کی تھی، وہ اس لیے کی تھی کہ سید الکونین ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل کتاب کو مشترک یعنی ایک جیسی باتوں کی طرف ہی بلایا تھا۔ مثلا آپ جب کسی اہل کتاب کی طرف خط لکھتے تو یہ آیت لکھ کر بھیجتے تھے جو کہ نجران کے عیسائی وفد کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، آؤ اس مشترک کلمہ کی طرف جو ہم میں اور تم میں ایک جیسا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی شرک کریں اور نہ ہی مخلوق میں سے کسی کو اپنا رب بنائیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو تم کہو کہ گواہ رہنا کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں ہی۔ ان کے شرک کا ثبوت قرآن میں موجود ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور یہود نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سب سے بڑی دل کی بیماری شرک کو دور کرنے کی طرف بلایا، کیونکہ جب شرک کی بیماری دور ہو جاتی ہے تو پھر ہر دوسری بیماری مثلا حسد تکبر وغیرہ کے دور ہونے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان خود کو اللہ کی اطاعت میں دے دیتا ہے تو پھر اس کی ہر بات ماننی، اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننی آسان ہو جاتی ہے۔ جب انسان کو توحید کے ذریعے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ لافانی ہے، اللہ تعالیٰ لافانی ہے اور انسان فانی ہے، تو اس کا تکبر بھی دور ہو جاتا ہے اور حسد بھی اور دوسرے امراض بھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سائبان ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ وہ فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائبان کے نیچے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وسیع دسترخوان پر سب کھاتے ہیں، اس کے ماننے والے بھی اور اس کو نہ ماننے والے بھی کھاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کا نام رحمان ہے، یعنی دونوں پر رحم کرنے والا، مومن پر بھی اور مشرک پر بھی۔ لیکن جب لوگ قرآن کریم کو نظر آتش کرتے ہیں تو یا شان رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرتے ہیں تو اس کی رحمت کے سائبان سے نکل کر اللہ کی لعنت کے صحرا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کا ثبوت قرآن کریم کی آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں لعنت فرما دی ہے اور ان کے لیے بڑا اہانت امیز جو ہے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اذیت دینا یہاں مجازی معنوں میں ہے، کیونکہ ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی اذیت سے پاک ہے، یعنی اس کو ناراض کرنے کو مجازاً اذیت دینا فرمایا۔ ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، اور اللہ کے عذاب سے جو بے خوف ہو کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک کو نظر آتش کرنا یا دوسرے شان رسالت میں گستاخی وغیرہ،
تو ان سے اللہ پوچھتا ہے اوامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، کیا وہ لوگ جو سازشیں کر رہے ہیں وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان کو جو اچانک جو ہے ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہ چلے، او یاخذہم فی تقلبہم فہم بمعجزین، یا ان کو کہیں آتے جاتے پکڑ لے پھر وہ بھاگ بھی نہ سکیں، او یاخذہم علی تخوف، یا ان کو جو ہے کسی ایسی بیماری میں پکڑ لے جس میں گھل گھل کر وہ مر جائیں، فإن ربکم لرؤوف رحیم، لیکن اس کے باوجود تمہارا رب جو ہے وہ بڑا رؤوف رحیم ہے، وہ اکثر اوقات فوراً گرفت نہیں کرتا، کیونکہ وہ محبت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لہذا رؤوف الرحیم کے رحم سے فائدہ اٹھانے کا آخری موقع ضائع مت کرو، اس سے پہلے کہ وہ توبہ کے دروازے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے بند کر دے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو، خود کو قانون کے حوالے کر دو، اور قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کی جو دنیا میں تعزیری سزا ہے اسے قبول کر لو، سجدہ میں گر جاؤ، ایمان لے آؤ، حج کرو، صدقہ کرو، بے گناہ قیدیوں کو رہا کرو، اور لعنت کے صحرا سے نکل کر اللہ کی رحمت کے سائبان کے نیچے دوبارہ واپس آ جاؤ، اور اپنے دل کے کان سے اللہ تعالیٰ کی یہ پکار سنو، یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو میری رحمت سے جو ہے مایوس مت ہو جاؤ، جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے بہت بڑی غلطیاں کر لی ہیں، جرم کر لیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔